نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 16th رمضان اور 16th پارہ. آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے آنے والے فتنوں سے حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے فیصلوں میں انسان کی بھلائی ہی ہوتی ہے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی تعمیر میں، مسجد نبوی بنانے میں، خندق کھودنے میں برابر کے شریک رہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خود کی. اور آپ لوگ یہ خود سوچئے کہ یہ تو مستری مزدور کا کام ہوتا ہے نا. انہوں نے اس کام میں کوئی آر محسوس نہیں کی. پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کو صاف رکھا کرتے تھے، صفائی کا کام کرتے تھے. یعنی کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا. اصل بات یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ کس نیت سے کر رہا ہے اور اس کام کے کرنے سے کس کو راضی کرنا مقصود ہے. ہمارے ہاں جیسے کچھ کاموں کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے اور کچھ کاموں کو غیر ضروری سمجھا جاتا ہے. یہ صرف ہماری نیت کا فطور ہے. ہر کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں تاکہ اس کام میں اللہ کی برکت ہو. جو کام آخرت کی نیت سے نہ کیا جائے، صرف دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے، پھر اس کا فائدہ دنیا تک ہی ہے. اور پھر اگر عقیدے کی خرابی بھی ہو یا ریاکاری بھی ہو تو وہ مزید عمل کو ضائع کر دیتی ہے. یعنی دنیا کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو اجر و ثواب، اور دین کا کام بھی دنیا کے فائدے کے لیے کیا جائے تو اس کا کچھ بھی اجر نہیں. اور اس بارے میں آپ دیکھیں اس طرح آپ دیکھیں کہ تنہائی میں حرام کام کرنے والوں کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے کچھ ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کے اعمال قیامت کے دن بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہوں گے، اور وہ ساتھ ڈھیروں نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے ریزوں کی طرح بے اہمیت کر دے گا. سبحان نے کہا، اے اللہ کے رسول، ایسے لوگوں کی صفات بیان کر دیں تاکہ ہم لا علمی میں ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں. خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، لیکن وہ تنہائی میں اللہ کے حرام کردہ کاموں کا ارتکاب کریں گے، اکیلے میں حرام کام کریں گے. تو جو انسان متقی ہوتا ہے نا، وہ صرف اس وقت نیک نہیں ہوتا جب لوگ اسے دیکھ رہے ہوں. صرف محفل میں نیک نہیں بنتا یا مخصوص جگہوں پر جا کر نیک نہیں، بلکہ اپنی تنہائیوں میں بھی نیک ہوتا ہے. وہ اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو بندوں سے بھی زیادہ بڑا ہے. اپنے بچوں کو یہ حدیث بتائیے کہ ماں باپ ہی کا دیکھنا نہیں ہوتا، بلکہ سب سے بڑھ کر تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سیل فون کے فتنے سے بچنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. وہ لوگ زندگی میں، اب سیل فون کی میں نے آپ سے جو بات کی، فتنہ کہا اس کو، ہمارے بچوں کے لیے تو یہ تقریباً فتنہ ہے، میجورٹی آف پیپلز کے لیے فتنہ ہے. لیکن جو لوگ اس کی بلیسنگز کو یوز کرتے ہیں، جیسے اس وقت اس کے توسط سے میں آپ سے محو گفتگو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو بینیفیشل بنا دے. آمین ثم آمین. نیکسٹ پوائنٹ پہ چلتے ہیں. وہ لوگ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے جن کی ڈسکشن پاور کمزور ہوتی ہے. وہ ہر وقت دو چیزوں کے درمیان وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے جن کی ڈسیزن پاور جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے، ویک ہوتی ہے. یعنی ہر وقت کروں اور نہ کروں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، ڈاواڈول رہتے ہیں. یہ کروں نہ کروں تو کچھ غلط تو نہیں ہو جائے گا. وہ خطرات سے ڈرتے ہیں، نقصانات سے ڈرتے ہیں. ایسی صورت میں انسان کو ڈرنے کی بجائے
تو کرنا ہے، جو کرنا ہے اس کو وہ کر گزرے، اور ان سب کے لیے اسباب کا جائزہ لے، اس کام کے لیے استخارہ کرے، اور ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اللہ پر توکل کرے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ کیسے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ تو پھر اپنے کاموں کے انجام دیکھیے۔ آج ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا، ہم گھنٹوں بیٹھے فضول باتیں کرتے ہیں اور وقت ضائع کرتے ہیں، یا پھر ادھر ادھر بیکار کے کاموں میں الجھے رہتے ہیں، اور وہ چیزیں اور وہ کام نہیں کرتے جو ہمیں فائدہ دیں اور ہماری آخرت بھی سنوار دیں۔ اگر انسان اپنا دنیاوی زندگی کا مثبت استعمال نہیں کرتا تو وہ قیامت کے دن حسرت کرے گا کہ کاش میں دنیا کے وقت کو فضول ضائع نہ کرتا اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتا اور اپنی آخرت کو سنوار لیتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے نصیحت حاصل کریں اور نیک عمل شروع کر لیں۔ اگر آپ کو نیکسٹ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے، اگر آپ کو اپنے والدین کے اندر کوئی غلطی نظر آتی ہے، کوئی عقیدے میں خرابی نظر آتی ہے، کوئی عبادات میں کمی نظر آتی ہے، تو پیار سے، محبت سے، اچھے انداز میں ان کو بتائیے تاکہ ان کی آخرت بھی بہتر ہو۔ آپ لوگوں کے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہو سکتا ہے؟ والدین۔ اور کچھ لوگ گھر والوں کی طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے، سب سے پہلے اپنے اوپر کام نہیں کرتے، پھر اپنے بچوں کو کوئی اہمیت اور توجہ نہیں دیتے اور دنیا بھر کی اصلاح کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنے ایمان اور اپنی عبادات کو بہتر کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر آپ کی کوششیں قبول ہی نہیں ہوں گی، بلکہ الٹا جرمانہ پڑ جائے گا کہ دوسروں کو نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں، خود اپنی نمازیں کیسی تھیں، دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے سب سے پہلا حق ہم پر ہمارے والدین کا ہے، پھر اس کے بعد ہماری اولاد کا ہے، شوہر کا ہے، بھائیوں کا ہے، بہن کا ہے، رشتہ داروں کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے تبلیغ کس کو کی تھی؟ سب سے پہلے مسلمان کون ہوا تھا؟ حضرت خدیجہ۔ پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار اور دوستوں کو، یعنی کہ جو قریب تھا، اور جو کسی بھی نیکی کے حقدار سب سے زیادہ قریب ترین لوگ ہوتے تھے، اور اگر وہ نہ مانے تو رو رو گڑ گڑا کر ان کے حق میں دعا مانگنی چاہیے۔ یعنی کہ کبھی بھی ہم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے، اور اب وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ ایڈجسٹ نہیں کر پاتے اپنے آپ کو۔ وہ اپنے ذمہ دار خود ہیں۔ چھوڑو ان کو، نہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سیدھی راہ دکھائیں۔ وہ نہ مانے تو ان کی مرضی، لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کرنا ہے۔ کیا پتہ ہماری بات سے کوئی سیدھی راہ پر آ جائے۔ اب لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے، کیا ہم میں سے کوئی ایسے کرتا ہے؟ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اتنا پریشان ہوتا ہے؟ نہیں نا؟ تو آج سے یہ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں میں شمار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔